علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس جھوٹے عقیدے کو رد فرمایا کہ ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ یقین تھا کہ وہ چاہے کتنا بھی گناہ کر لے، بنی اسرائیل چاہے کتنے بھی غلطیاں کر لے، جو چاہے نافرمانی کر لے، لیکن کل قیامت کے دن ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور وہ بآسانی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور یہ بات صاف ذکر فرما دی، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ صابی ہوں یا کوئی مسلمان ہوں، نجات اگر چاہتے ہیں تو اللہ کو ایک ماننا ہوگا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرنا ہوگا۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنا ہے، تب جا کر ان کو نجات ملے گی، ورنہ پھر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ صاف الفاظ ذکر فرما دیے۔ اب یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی یہ نافرمانی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی تو ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس کا تذکرہ گزشتہ آیت میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعض یہودی ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیا تھا، کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانیں گے، ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی، نافرمانیاں کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کوہ طور کے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا دیا اور ان سے کہا گیا بنی اسرائیل سے کہ اب تم جو وعدہ کیے تھے اس کی پابندی کرو اور اس بات کا اقرار کرو کہ اب آئندہ سے ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے، اب ہم وعدہ نہیں توڑیں گے بلکہ پابندی کریں گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اقرار نہیں کرو گے، تو پھر یہ جو پہاڑ جو اوپر اٹھایا گیا ہے تمہارے اوپر، اس کو تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا اور تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو اس وقت پھر وہ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم اب پابندی کریں گے، خلاف ورزی نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا برابر کہاں مانیں گے، لیکن ہوا کیا، اس کے بعد پھر چل کر انہوں نے نافرمانی کی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو یہودی موجود تھے ان کے متعلق یہاں خاص طور سے وضاحت کی گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے اپنے وعدے کو نہیں نبھایا، اس وعدے کو توڑ دیا، کیونکہ پہلے کیا وعدہ کرے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، اس پر پابند رہیں گے اور آخری جو پیغمبر آئیں گے ہم برابر ان پر بھی ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی، اس وعدے کو توڑ دیا۔
تو آج کی آیتوں میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی پھر تم اس عہد کے بعد اس سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حدود کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے اس وقت ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا حضور پر، تو اللہ تعالیٰ نے فی الفور اب ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ حضور کی صفت مبارکہ اللہ نے کیا ذکر فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جہاں پر رحمت بھیجتا ہے وہاں پر عذاب نہیں بھیجتا۔ تو حضور موجود ہیں، تو لہٰذا حضور کی رحمت کی وجہ سے ان یہودیوں پر نافرمانی کرنے کے باوجود بھی عذاب فی الفور نازل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو موقع دیا گیا سدھرنے کا۔ ورنہ پہلے جب وہ لوگ خلاف ورزی کرتے تو جیسا کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا، اب ایسی کوئی حالت یہاں پر پیش نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان پر رحم فرمایا۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں، یعنی حضور کی موجودگی میں لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ اسی طرح سے جب لوگ بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے والوں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان یہودیوں نے حضور پر ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دیا کہ تم سدھر جاؤ اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اب مزید ان کی اور کیا نافرمانیاں تھی بنی اسرائیل کی، ایک ایک کر کے یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ تو اب ایک ان کی نافرمانی تھی جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ بنی اسرائیل میں نبی بن کر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، مبعوث فرمایا تھا، تو اب اس وقت کیا واقعہ پیش آیا، کیا نافرمانی کی ان یہودیوں نے، ان بنی اسرائیل نے، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یعنی اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت انگیز اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن خاص طور سے عبادت کا دن مقرر فرمایا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا، کسی قسم کا کاروبار نہیں کرنا، نہ کسی قسم کا شکار کرنا، یہاں تک کہ مچھلی کا شکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل تھے وہ سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کو مچھلی کا شکار کرنے کا بڑا شوق تھا، ان کو مچھلی کا شکار کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اور ہفتے کے دن جب کہ یہ پابندی لگا دی گئی تھی اور سب کو معلوم ہے کہ مچھلیاں جو ہیں سمندر میں ہو یا پھر دریا میں ہو، رات کے وقت کوئی انسان کنارے پر نہیں آتا، رات میں کوئی انسان کنارے پر نہیں آتا، تو مچھلیاں جو ہے رات میں
اور صبح سویرے تک کنارے پر اپنی غذا تلاش کرنے کو آ جاتی ہیں، اور جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مچھلیاں بیچ سمندر میں یا بیچ دریا میں چلی جاتی ہیں، یہ ہم کو معلوم ہے۔ تو اسی طرح سے ہفتے کا دن جب مقرر کر دیا گیا اللہ کی جانب سے کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا اور شکار نہ کرنا، تو ابتدا میں وہ لوگ تو پابندی کیے، تو جس کی وجہ سے مچھلیاں اس دن کوئی شکار نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ ہفتے کے دن کناروں پر آ جایا کرتی تھی مچھلیاں، کثیر تعداد میں مچھلیاں کناروں پر آ جایا کرتی تھی۔ اب یہ دیکھ کر بعض بنی اسرائیل کو رہا نہ گیا کہ مچھلیاں اب یہاں تک پہنچ رہی ہیں اور ہفتے کے دن اب ہم شکار بھی نہیں کر سکتے، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، ہیلے حوالے کرنے لگے، تدبیریں کرنے لگے، ہیلے حوالے کرنے لگے کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کنارے کے پاس قریب میں گڑھے بنا دیتے، کنارے کے پاس اس سمندر کے قریب میں کناروں کے پاس گڑھے بنا دیتے اور چھوٹی سی نالیاں بنا دیتے، تاکہ وہ نالیوں کے ذریعے سے جیسا پانی بہہ کر وہ گڑھوں تک پہنچ جائے تو مچھلیاں وہ گڑھوں کے اندر قید ہو جائیں، اور پھر اس طرح سے وہ لوگ گڑھوں کو ڈھانپ دیا کرتے تاکہ پھر مچھلیاں پلٹ کر واپس نہ جانے پائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ کسی بھی قسم کا شکار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مچھلی کا بھی شکار نہیں کر سکتے، اور بس عبادت میں مصروف رہنا تھا۔ لیکن بعض نافرمان ایسے تھے جنہوں نے یہ غلطی کی اور ہیلوں کے ذریعے سے ان مچھلیوں کا شکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی انہوں نے۔ اس وقت جو اچھے لوگ تھے، جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، ان لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ ماننے تیار نہیں تھے، تو لہٰذا ایسے نافرمانوں کو جو ہیلے کرتے ہوئے شکار کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو الگ بستی میں آباد کر دیا گیا تھا، اور جو اچھے لوگ تھے وہ دوسری بستی میں رہنے لگ گئے تھے۔ تو الغرض ہوا کیا کہ ہوتے یہ جو نافرمان لوگ تھے بڑے بے باک ہو گئے اور کھلا بعد میں شکار کرنا شروع کر دیے، مچھلی کو شکار کرنا شروع کر دیے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل طور پر انہوں نے خلاف ورزی کی۔ تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی تو ان لوگوں کے نوجوانوں کی صورتیں بندر کی طرح ہو گئی، اور جو بوڑھے لوگ تھے خنزیر کی شکل ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس طرح سے ان کی صورتیں، ان بوڑھوں کی صورتیں خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دی گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اب ادھر جو دوسری بستی تھی اچھے لوگوں کی تھی، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اب وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ ادھر کوئی چہل پہل نظر نہیں آتی، یہ جو دوسرے لوگ تھے جو نافرمانی کرتے تھے، آخر ماجرا کیا ہے، چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب وہ نیک لوگ وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ نافرمانوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ کوئی بندر ہے تو کوئی خنزیر بنا ہوا ہے، اور بڑے روتے پلاتے وہاں پر وہ افسوس کر رہے ہیں۔ جیسا ہی اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں تو وہ قریب آ جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، لیکن اب وہاں پر افسوس کرنے سے کیا فائدہ۔ تو الغرض ہوا کیا، وہ 3-4 روز تک اللہ کو جب تک منظور تھا، اللہ نے ان کو اسی حالت میں رکھا، خنزیر اور بندر کی صورت میں ہی رکھا، تاکہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو دیکھ کر سدھر جائیں، اچھے ہو جائیں، اور جو نیک لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ وہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے وعدے کا پابند بنائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، عمل کریں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ان کی یہ حالت کر دی، اور 3-4 روز کے بعد ان کی یہی حالت رہتے وہ مر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا ان نافرمانوں پر، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو پھر
ممکن ہے اللہ تعالی ہم کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے یا کچھ نہ کچھ ذریعے سے ہم کو یہاں پر تنبیہ کے لیے کہ تم دنیا کے اندر اپنے اس برے عمل سے سدھر جاؤ، لیکن یاد رکھ لیں کہ کھلم کھلا ایسے کسی قسم کا عذاب امت محمدیہ پر نازل نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ہم کو آزاد نہیں رہنا ہے، بے باک نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے اور ان پابندی کرنا ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی جب دنیا کو بنایا گیا، جب تک زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کو پیدا فرمایا اسی وقت سے بندر بھی موجود ہے، خنزیر بھی موجود ہے دنیا کے اندر۔ ایسا نہیں کیونکہ بعض دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے ہم کو کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بندروں کو، ان انسان نما بندروں کو موت بھی دے دی، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا انسانوں کی پیداوار، انسانوں کی نسل کیا بندروں سے آگے بڑھی، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ واقعے سے پہلے بھی، یہ واقعہ ہونے سے پہلے بھی یہ جانور، بندر ہو یا خنزیر ہو، یہ موجود تھے اور بعد میں بھی یہ جانور موجود رہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ان پر، تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی حالت کو تبدیل کرتا ہے، مسخ فرماتا ہے، تو ان کی نسل کو آگے نہیں بڑھاتا، بس عبرت کے لیے ان کو اس وقت تک زندہ رکھا گیا 3-4 روز، پھر ہلاک فرما دیا گیا۔ پھر مزید ان کی اور نافرمانی بھی تھی، آئندہ اس واقعے کا ذکر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔